جی عمران خان سے ملاقات بالآخر ہو چکی ہے فیملی کی، اور عمران خان نے انتہائی اہم ترین حکم جاری کیا ہے۔ عمران خان نے اگلے لاہ عمل کے حوالے سے، اگلے پلان کے حوالے سے کیا ڈائریکشنز دی ہیں؟ جی بتائیے گا، آپ کی ملاقات ہوئی، کیا کہتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا؟ پہلے ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ یہاں پہ کئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں، یہاں لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ کے جرنلسٹ نے آ کے ایک سوال ہمارے سے کئی دفعہ آج بارہا پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھیں کہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ منگل کے دن اڈیالہ کے باہر نہیں آنا، اور عمران خان اس پہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کون آ کے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارے جرنلسٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کو منع کیا، عمران خان نے کسی کو نہیں منع کیا۔ ہاں، یہ عمران خان نے کہا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا پہلے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں اچھا نہیں لگتا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی حاضری لگتی ہے یہاں پہ، لوگ کہتے ہیں نا کئی لوگ جا کر ان کو اندر جا کے جو بھی بتاتے تھے، تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخیں جو عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان کی تاریخوں کے لیے پارٹی کو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، اور کہ جب ہماری کیسز کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ ہائی کورٹ میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ ریڈ زون میں جا سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جائیں وہاں پہ، اور وہاں سے کورٹس کے اوپر پریشر تو ہونا چاہیے کہ ناحق 11 مہینے ہو گئے، عمران خان کی القادر کی بھی نہیں ڈیٹ دے رہے، عمران خان کی جو توشہ خانہ کا ایک کیس لگا ہوا ہے جج منہاس کے پاس، وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے، تو اس سے عمران خان نے اس کے اوپر تو بالکل کہا ہے کہ سب کو ادھر جانا چاہیے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ منگل کو نہ آیا کریں، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب میری بہن آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے اور کیا کہا ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے ہم نے ان کو میں نے جتنی اپڈیٹ دے سکتی تھی تھوڑی بہت وہ دی، ان کو کچھ پتا تھا، کچھ باقی ہم نے ان کو بتایا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ یہ مذاکرات کا، انہوں نے کہا جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں مذاکرات ہم نے اس جعلی حکومت فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے سہیل آفریدی کا تو سنا تھا نا کہ جب پرائم منسٹر کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر آگے سے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میں کہتے اس سے تو کبھی بات ہو ہی، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے جب باتیں کی بھی، کہتے فائدہ تب نہیں ہوا جتنی لوگوں نے، جب بات انہوں نے پچھلے 3 سال مجھے ہونے لگے ہیں جب سے یہ سختیاں کر رہے ہیں، تو کہتے جب بھی شروع کی انہوں نے اور ظلم پی ٹی آئی پہ زیادہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے، نہ فارم 47 کے ساتھ بات کرے گی، نہ والی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات کرے گی۔ جو بھی بات ہوگی وہ الائنس محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر ان کے ذریعے ہوگی، جو وہ کریں گے، اور کہتے پی ٹی آئی کو انہوں نے بند کر دیا، منع کر دیا۔ نہیں، کہتے جو بھی ہوگی وہ ان کی وہ کریں گے، یعنی پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ وہ کریں گے، فیصلہ وہ کریں گے۔ اچھا، مطلب تھا کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہی کریں گے، الائنس کرے گا، پی ٹی آئی کسی سے نہیں بات کرے گی۔ آگے میں صرف پیغام دے رہی ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا بتایا کہ دیکھیں جتنی قید تنہائی اور جتنا ظلم اور جن حالات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے، وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم قید منظور ہے، وہ کہتے ہیں ہم قید میں رہ لیں گے، موت آ جائے، مگر کہتے ہیں ہم غلامی کسی طرح قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا جی ایک دنیا کی ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، اس میں قوموں کی تاریخ جب قوموں جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں
کہ جب تک ان قوموں کا حال تب تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ لبرٹی اور ڈیتھ، یا لبرٹی یا آزادی یا موت. جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح ایز اے قوم، ایک قوم کے طور پر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کریں گے نا، ہم اسی طرح ان کے جو آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری آزادی، ہر طرح کی آزادی ختم ہو گیا، تب تک کہتے ہیں آزادی نہیں ہوئے گی. تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ آپ ہاں اچھا. اور پھر انہوں نے سلمان راجہ کے لیے دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سلمان راجہ پہ مکمل بھروسہ ہے، ان کے ذریعے کہتے ہیں میرے پارٹی کو پیغام جائے گا. اور انہوں نے ان کے لیے کوئی پیغام اور بھی دیا، وہ تو ان کو ڈائریکٹ ان کو دیں گے. تو مگر تاکہ کہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ بڑی کنفیوژن مچی ہوئی ہے باہر، بہت کنفیوژن ہے، کوئی کچھ پارٹی کے معاملات کے بارے میں کچھ، کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی نا، لوگوں کو روکا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف سلمان راجہ کے ذریعے پارٹی کو پیغام جائے گا. شاہ محمود قریشی کے بارے میں، ملاقات کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی، اور کیبنٹ کے بارے میں کچھ بات ہوئی. جو عظما نے دیکھیں مذاکرات، انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے کسی سے. وہی انہی سے بات شروع کی تھی کہ کسی کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی نہیں کرے گی، چاہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے. پی ٹی آئی کوئی مذاکرات نہیں کرے گی. کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہے میڈم؟ نہیں، سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سارے پیغام دیا. اچھا عثمان صاحب، لاسٹ آپ نے کہا کہ جو الائنس سے فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، تو پی ٹی آئی اس الائنس کے فیصلے وہ الائنس کے ذریعے سب کچھ ہوگا. الائنس اناؤنس کرے گی تو ان سے الائنس جو بھی فیصلہ کرے گی پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے. ناظرین، عمران خان صاحب نے جو پیغامات دیے وہ ڈاکٹر عظما کے ذریعے آئے. جاری رہے گی اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا. تھوڑا سا پیچھے